بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا. سوال کے پہلے یہ کہا ہے کہ جو بہن اور بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے، اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی، کیا اختلاف تھا، اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے، ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں. کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا، نفسا نفسی کا حشر ہوگا، اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے، کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے، تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں، کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب، میں تو کوشش کر رہا ہوں. میں چھوٹا انسان ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا، تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں، اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا، اس کے بارے میں کل ذکر کروں گا. نقصانات بھی فائدے بھی ہے. ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس، میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے. الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے، اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ حدیث میں لکھا ہے، صحیح حدیث میں، وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو بشارت دے، سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں، کتنی بھی تقریر کروں، پھر بھی اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے. آیت کے مطابق آخرت کی جو حدیث آتی ہے، آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی، جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی، اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی، قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں، یہ سمندر ہے، یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے، صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے. جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے، فرات بڑی تعداد میں، لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نام کے مسلمان ہوں گے، مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں. نام کے مسلمان سے محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان صاحب جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے، اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے.
جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. یا حبیب القلوب. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں اشوک یادو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سر. ماشاء اللہ، اللہ گواہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا نہ ملا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھے یا میرے کیسٹ دیکھے، لیکن کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، نہ یہ دیش روک سکتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، کیا آپ پہ کسی نے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کسی نے کوئی فورس کیا؟ جی نہیں. اینی فورس مالی یا طاقت کا؟ کچھ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ جی ہاں. آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. جی شکریہ. مائک نمبر 3 کے اندر خاتون میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کیجیے. یس السلام علیکم. میں اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے سے ہوں. وہ ایک اسلامک اسکول ہے. میں وہاں 7 سال سے پڑھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر. اینڈ سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسچینٹی ہے، ہندو ہے، سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے. اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیے. آج وہ سلم ایریا ہے لیکن وہ سلم ایریا ہوتے ہوئے بھی کچھ ممبرز سب مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ جتنا آدر بھاؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے اس کے لیے میں وہ تعریف کرنا چاہتی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوورز ہیں، تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے، تو آپ پلیز ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے. وہ بھی پلیز سر 1 منٹ، آئی وانٹ 1 منٹ مور. بہت دن سے لائن لگا کر بہت سوال تھے لیکن آئی ایم ڈوئنگ ویری شارٹ. اور ایک بات ہے کہ آج جو افواہ ہے، ایک مسلمان بم وسفوٹ میں پکڑا گیا. آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی. فیکٹ اینڈ فرینک اسپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے 2 دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں. میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں، آپ کے بہت فالوورز ہیں. میں 7 ایئرز سے اقرا انگلش اسکول
मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है, बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं।
اور آپ دیکھتے ہیں کہ USA میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ USA یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے, اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازار یا عورت کو, بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے, اس کی عزت نہیں رہتی, اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف ہم ایک آخری سوال قبول کر سکتے. ایک آخری سوال. جی میرا نام احمد داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر, کیا گھر والے کو کیسے, تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے سر. وہ اور آپ کی CD سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء. آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا, سنا ہی نہیں دیا. سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے ہیں کہ CD ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے؟ میں سنا ہی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی آپ نہیں. اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا کہ ہوں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آپ کو میری پورے DVD کا ایک سیٹ, جو مین DVD کا سیٹ ہے, آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے. ایک آخری سوال بہنوں کی طرف سے اور پھر ہم سیشن کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بہنوں میں کوئی اگر نان مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیا جائے. خاتون میں کوئی بہن ہو, کوئی نان مسلم بہن ہو تو کر سکتی ہیں سوال. My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah, is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم, اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولز کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو, تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں, اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے, اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں, اس میں شرک ہوتا ہے. تو یہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے, جسے کہتے ہیں کورٹ میرج, جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو اب یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا, وہ بھی شرک ہے. کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن. اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے, میرے مطابق وہ بھی شرک ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے, وہ بھی شرک ہے.
تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے, یا کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے, اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے, تو یہ بھی شرک ہے, یہ کرنا غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.